السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہمارے دین کی پوری عمارت کھڑی ہے؟ وہ کون سے ستون ہیں جن کے بغیر ایک مسلمان کی پہچان ادھوری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف معلومات شیئر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان کی حقیقت، ان کی روحانی اہمیت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے ریفرنسز پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے دین کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر راستہ طے کرنے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایمان افروز سفر۔ دوستو، پہلا رکن ہے شہادت یا کلمہ طیبہ۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد، پرومس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم دنیا کے ہر جھوٹے معبود اور خوف کو رد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ نے صاف فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ وہ چابی ہے جو اسلام کے دروازے کھولتی ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ سوچئے، دن میں 5 مرتبہ کائنات کا مالک آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ یہ وہ رکن ہے جو گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی گندگی کو۔ نماز مومن کی معراج اور دین کا ستون یعنی پلر ہے۔ یہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ قرآن: بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ سورہ النساء آیت 103۔ تیسرا رکن ہے روزہ۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ نفس پر قابو پانے کی ٹریننگ ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے اور ہماری روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث: جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ اسلام کا اقتصادی نظام یعنی اکانومک سسٹم کتنا حسین ہے کہ امیر کے مال میں سے ایک مخصوص حصہ نکال کر غریب کو دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پانچواں اور آخری رکن ہے حج۔ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد یعنی یونٹی کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں ہر رنگ، نسل اور زبان کا انسان ایک ہی لباس میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اتحاد کی علامت ہے۔ قرآن: اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، ان پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حدیث: جس نے حج کیا اور اس دوران کوئی بری بات یا گناہ نہ کیا، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری۔ تو دوستو، یہ تھے اسلام کے وہ 5 ستون جن پر ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے۔ ہمیں صرف ان کا نام نہیں جاننا بلکہ ان پر دل سے عمل بھی کرنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔